علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و ناظرین، صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 11 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، خاندان اور پرورش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کے مشہور اور عزتدار خاندان قریش میں ماہ ربیع الاول پیر کے دن مکہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، جن کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ دادا عبد المطلب نے اس در یتیم کا نام محمد رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ قبیلہ بنو زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی، جو عزت و شرافت میں قریش کے تمام خواتین میں باعزت سمجھی جاتی تھی۔ عرب کے دستور کے مطابق جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو دودھ پلانے کے لیے کسی دائی کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی قبیلہ بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں تقریباً 4 سال ہوئی۔ اس کے بعد والدہ محترمہ کے پاس مکہ واپس آ گئے۔ صرف 2 سال ہی والدہ کے سائے میں رہ پائے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ چنانچہ آپ کی پرورش کی ذمہ داری دادا عبد المطلب نے سنبھالی۔ 2 سال ہی گزرے کہ ان کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 8 سال تھی۔ پھر آپ کی دیکھ بھال اور پرورش کی ذمہ داری حقیقی چچا ابو طالب کے سر آئی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی سیرت بیان کی گئی۔ انشاءاللہ اللہ نے اگر موقع دیا تو انشاءاللہ آئندہ جہاں تک ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ انسان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی قدرت یہ ہے کہ اس نے ایسی جگہ بنائی جہاں نہ تو ہوا کا انتظام ہے نہ روشنی کا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے 3 اندھیروں میں بچے کو پالتا ہے۔ اس کی آنکھ کو بناتا ہے، اس کے کانوں کو بناتا ہے، کانوں کے پردوں کو بناتا ہے، اس کے ننھے ہاتھوں کو بناتا ہے، ہاتھوں کی لکیروں کو بناتا ہے، ناخن کو بناتا ہے، غرض کے ہر چیز کو بناتا ہے، اور پھر اسی اندھیرے میں اس کی شکل و صورت بھی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور وہی وہ ذات ہے جو رحم پیٹ میں تمہاری اسی شکل و صورت کو بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو پیدا کرتا ہے تو ماں کے پیٹ میں ان کی تمام چیزوں کو بہترین اور جیسی ہونی چاہیے، جہاں ہونی چاہیے اس جگہ پر اللہ تعالیٰ برابر اس کو بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب اس کی ولادت ہوتی ہے تو وہ صحیح سالم ہر چیز اس کی جگہ پر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے ہیں، اللہ کی قدرت پر ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، بیماری یا سفر کی حالت کے روزے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں شمار کر کے اس میں روزہ رکھنا واجب ہے۔ یعنی رمضان میں اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یا سفر میں ہو اور وہ روزہ نہ رکھتا ہو، تو اس کے بعد جب اس کو موقع ملے تو پھر اس کے بعد ان روزوں کی قضا واجب ہوگی، ان روزوں کو رکھنا ہوگا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، وتر میں کون سی سورت پڑھنا مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نمازوں میں یہ صورتیں پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں وتر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے، یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور وتر کی تیسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی وتر کی نمازوں میں اللہ کی نبی کی سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، یتیم کی کفالت پر جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان یتیم بچے کے کھانے پینے کا خرچ برداشت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں یقیناً داخل کریں گے، سوائے اس کے کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس پر مغفرت نہ کی جائے، یعنی شرک نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کے احکاموں کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہم کسی یتیم کی کفالت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرتے ہیں۔
لہذا ہم جہاں تک ہو سکا یتیموں کی غریبوں کی امداد کریں، اللہ تعالیٰ اس کا ہم کو بہترین بدلہ دے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں غیبت کرنے کا عذاب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے جیسے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزت سے کھیلتے تھے۔ لہذا اگر ہم نے بھی زندگی میں غیبت کی ہو یا ہم لوگ غیبت کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور غیبت جیسی بڑے گناہ سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور غیبت کرنے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کا مقصد بنانا، دنیا کو مقصد نہ بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد دنیا کمانا ہو اور وہ اسی کے لیے سفر کرتا ہو، اسی کا خیال دل میں رہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ غریبی اور بھوک کا ڈر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ ہر وقت اس سے ڈرتا رہتا ہے کہ آمدنی تو بہت کم ہے، کیا ہوگا، کیسے گزارا ہوگا، اور اس کی اوقات کو اسی فکر میں پریشان کرتے ہیں اور اس کے اوقات کو اسی فکر میں پریشان کر دیتے ہیں، اور اسے ملتا اتنا ہی ہے جتنا مقدر ہوتا ہے۔ لہذا ہم دنیا کو مقصد نہ سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جو روزی رکھ دی ہے وہ ہم کو مل کر رہے گی۔ اسی لیے قسمت سے ہم کو جو اللہ تعالیٰ دے دیں اس پر شکر ادا کریں، اور جتنا اللہ تعالیٰ ہماری قسمت میں لکھا اللہ تعالیٰ وہ ہم کو برابر دے کر رہے گا۔ لہذا ہم اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کا ہولناک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ اس روز تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والی عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور تم لوگوں کو نشے کی سی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ لہذا ہم کو ہمیشہ ہر وقت یہ ذہن میں ہماری فکر ہونی چاہیے کہ ہم کو آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، آخرت کی زندگی بنانے کی ضرورت ہے، اور آخرت میں ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوں گے اس پر غور فکر کریں گے تو ہمارے دلوں میں فکر آخرت بیٹھ جائے گی، اور آخرت کی ہمیں تیاری کرنے کے لیے ہم آخرت کی تیاری کرنے کے لیے جو ہے چوکنا ہو جائیں گے، اور آخرت کرنے کی ہماری فکر بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ نمبر 9، طب نبی سے علاج، تلبینہ سے علاج۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھی، اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بیمار ہو جائیں گے اور اگر ہم تلبینہ کا استعمال کریں گے تو ہماری بیماری ختم ہو جائے گی۔ جو کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈال دیا جاتا ہے، جسے تلبینہ کہتے ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر کسی بات پر تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اچھا بھی ہے۔ لہذا ہمارے اگر تعلقات والوں سے یا ہمارے رشتہ داروں سے اور ہمارے عزیز و اقارب سے اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ کے واسطے ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر لیں، ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں، ایک دوسرے سے تمام رنجشوں کو، تمام غلطیوں کو معاف کر لیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں اور بہتر سے بہتر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا کام کریں، تاکہ ہمارے لیے جو اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام بنائے ہیں ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے والے بن جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو معاف کر دو گے
تو میں بھی تم کو معاف کر دوں گا۔ تو کتنا بڑا ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہم اگر بندوں کو معاف کر دیں گے تو اللہ تعالی ہم کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔